بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، حکیم نذیر احمد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے بد ہضمی اور تبخیر معدہ پر۔ بہت سے دوست نوجوانی کی عمر میں ہی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مرض جو ہے یہ تقریباً 25 سے 30 سال کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بد ہضمی اور تبخیر معدہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ بھوک جو ہے وہ نہیں لگتی۔ اگر آپ کچھ کھاتے ہیں تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اور پیٹ میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھار وہ تبخیر سر کی طرف بھی چلی جاتی ہے اور کبھی کبھار بی پی جو ہے وہ بھی اپ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بد ہضمی یا تبخیر معدہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ کیا اس کا علاج ایلوپیتھک کے اندر ہے۔ اگر ہم اس طرف جائیں تو دیکھیں کہ ایلوپیتھک جو ہے اگر صرف ایک 5 یا 6 دہائی پہلے کی ہم بات کریں تو ایلوپیتھک جو ہے وہ بہت کم تھا، اور طب اسلامی، طب یونانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک ہے۔ نہ ہی پہلے کوئی اسپیشلسٹ ہوتے تھے اور نہ ہی یہ ایلوپیتھک کے کیمیکل شدہ ادویات ہوتی تھیں۔ اب ان امراض کے لیے یعنی بد ہضمی اور تبخیر معدہ کے لیے عام طور پر میپرازول اور ریزک وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، جس سے وقتی طور پر آپ کو ریلیف ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا مکمل علاج نہیں ہو پاتا۔ یہ مرض مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتا ہے، اوائل عمر میں بھی اور بڑھاپے کی عمر میں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں کو اسی وجہ سے بعد میں بلڈ کی ڈیفیشنسیز، ساتھ ساتھ میگنیشیم کی ڈیفیشنسی، کچھ کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے جو فیسز ہیں وہ بھی مرجھا جاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے وہ کام آسانی سے نہیں کر سکتے۔ اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ صرف پیٹ کی وجہ سے ہی 80 سے 85% لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ لیکن کیا کریں حضور، زبان کا چسکا جو ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ جب ہم کھائیں گے اس طرح سے کہ جناب جہاں بھی گئے ٹکا کے کھا لیا اور اپنا یہ منشور بنا لیا کہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں، نہیں بھائی، اگر آپ جینے کے لیے کھائیں گے تو آپ بالکل فٹ رہیں گے، اور اگر آپ کھانے کے لیے جئیں گے تو پھر آپ کو یہ مسائل جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں کہ تبخیر معدہ اور بد ہضمی جو ہے اس کا علاج کیا ہے۔ اگر میں بات کروں طب اسلامی، طب یونانی کی، تو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن کے استعمال سے الحمدللہ، اب استعمال سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 دن 4 دن استعمال کرو اور آپ کہیں جی میں بالکل فٹ ہو گیا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے استعمال کرتے ہیں تو آپ بالکل فٹ ہوتے ہیں اور وہ جو مرض ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ 2-4 دن استعمال کرنے سے آپ کو جو تکلیف تھی وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بتانا بھی ضروری ہے کہ 2 یا 4 دن کے بعد آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، تبخیر یا گیس پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی سر کو درد ہوتا ہے، بالکل جسم جو ہے وہ بالکل ہیلدی فٹ ہوتا ہے۔
تو میرے دوست جو ہیں وہ پھر دوبارہ ٹکا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں پرہیز بھی لازم ہے۔ اپنی خوراک اتنی رکھیں جتنی آپ تکلیف کی حالت میں کھا رہے تھے، اور 2 مہینے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا معدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جیسے وہ کہاوت ہے نا، لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کچھ ہضم، تو انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ ہضم کریں گے۔ اب چلتے ہیں جی کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز جناب ہے لونگ، اس کے بعد جائفل، اس کے بعد دار چینی، اس کے بعد آپ اس میں سالم مصری استعمال کر سکتے ہیں، سالم پنجہ استعمال کر سکتے ہیں، اجوائن دیسی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی تمام وہ چیزیں، اب میری ویڈیو جو لوگ علم رکھنے والے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گرم خشک ہیں، یعنی صفرا کو پیدا کر کے جسم میں رکھتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو نظام انہضام ہے جو سست ہو چکا ہوتا ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، پتا جو ہے وہ اپنا مکمل کام درست طریقے سے کرتا ہے، جگر اپنا کام درست طریقے سے کرتا ہے، اور معدہ جو ہے وہ اپنا پھر کام درست طریقے سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ میگنیشیا سالٹ جو ہے اس کو بھی شامل کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک تو تبخیر نہیں ہونے دیتی، دوسرا معدے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی، تیسرا معدے کی خشکی کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے، فوراً ختم نہیں کرتی۔ اچھا، یہ تمام چیزیں استعمال کر کے ساتھ میں آپ نے اپنی غذا کو بھی چینج کرنا ہوگا۔ غذا میں آپ کھائیں، بادام کھائیں، کھجور کھائیں، چرگوزے کھائیں، پھر تمام سبز پتوں والی سبزیاں اور سبز پتوں والے سبزیاں جو کہ دانے ہوتے ہیں جیسے مٹر ہے، اس طرح سے سبز کلر کی سبزیاں جیسے مونگرا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ کا تبخیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پیٹ آپ کا نہیں تنے گا، ٹائٹنس فیل نہیں ہوگی، پیٹ میں کسی قسم کا درد نہیں ہوگا، اور بد ہضمی نہیں ہوگی، اور بالکل آپ اشاش بشاش ہوں گے، اور جو اسٹولن ہے آپ کا وہ بالکل ویٹ ہوگا، خشک نہیں ہوگا، اور بالکل اس کا اخراج آسانی سے ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کا ریگولر استعمال کریں گے تو آپ تھکیں گے بھی نہیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی، جسم نہیں دکھے گا، اب بالکل فٹ ہوں گے۔ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ 10-15 منٹ 20 منٹ آپ لیٹیاں لیتے رہیں اور اس کے بعد آپ کا موڈ بنے کہ چلیں آپ اٹھیے۔ ہاں، کھٹی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، ٹھنڈی چیزیں ناظرین آپ نے استعمال نہیں کرنی، 2 مہینے آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی، ساتھ میں آپ نے اپنی خوراک جو ہے وہ گرم خشک سے گرم تر میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا معدہ بالکل مکمل ہوگا، بالکل ہیلدی ہوگا، اور آپ بالکل فٹ محسوس ہوں گے۔ اگر کسی کو یہ چیزیں بنی بنائی چاہیے ہوں، اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر 0306 86 11 009 ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود ہمارے دواخانہ پر تشریف لا سکتے ہیں، نذیر دواخانہ، نزد سبزی منڈی، ایکسچینج روڈ، چونیا، یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.nazir.pk۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔